اس کی ماں اسے دھنک رہی تھی جب عتیقہ آگے بڑھی اور اسے ماں سے چھڑایا۔ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا وہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے؟ کی تھی میں نے اس سے بات، وہ کہتا ہے انتقام لیا ہم سے۔ وہ چلائی تھی اور انہیں تمام حقیقت بتاتی چلی گئی کہ یہ اس کا گھناؤنا جرم تھا جو اس کی لاڈلی بہن کے آگے آ گیا تھا۔ خانزادہ حویلی میں موت کا سا سناٹا چھا چکا تھا۔ میں نے تو اپنا کیا ہوا بھگتا ہے، جانے کون کون سی صورت میں، اور آپ لوگ؟ اس وقت زمینوں اور دوسری چیزوں کے لالچ میں ذرا خیال نہ آیا کہ دشمن خاندان آخر اتنا مہربان کیوں ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہماری عزت، ہمارے خاندان کی سب سے باکردار اور پاک دامن لاڈلی چھوٹی بیٹی کی بلی چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پورے خاندان سے اس جرم کی معافی منگوانا چاہتا تھا جو نبیہہ نے کبھی کیا ہی نہیں۔ اس نے اپنی موت کا مطالبہ کر کے آپ لوگوں کو جھکنے سے بچا لیا۔ عتیقہ پاگلوں کی طرح دھاڑے مار مار کر روتی چلا رہی تھی اور وہاں موجود تمام افراد جیسے ہی بے موت مر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندھیرے کمرے میں دھوئیں کے مرغولے اٹھ رہے تھے۔ راکنگ چیئر پر جھولتا وہ سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہ پلاننگ آج کی نہیں برسوں کی تھی۔ بہن کو زہر کھا کر ایڑیاں رگڑتے مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے آخری الفاظ مجھے عتیقہ خانزادہ نے برباد کیا۔ میری موت کی ذمہ دار عتیقہ خانزادہ ہے۔ آج تک اس کے کانوں میں گونجتے اسے رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ معصوم بڑی بہن نے اس کے بازوؤں میں دم توڑا، مگر اس تمام پلاننگ میں محبت آؤٹ آف سیلیبس آ گئی تھی۔ وہ بہت معصوم، پاکیزگی کی مورت اور با کردار تھی کہ 3 سال اس کے پیچھے خوار ہونے کے باوجود وہ اس کی جانب مائل نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ لڑکیاں تو اس جیسے مرد کی 3 مہینوں کی توجہ سے اپنا سب کچھ اس پر لٹانے کو تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر اس نے دوسرا پینترا آزمایا اور دونوں خاندانوں کے درمیان میں ڈال کر اس سے نکاح کر لیا۔ بڑی آہستگی سے نبیہہ خانزادہ نے اس کے دل میں نقب لگائی تھی۔ اس نے کسی آکٹوپس کی طرح اس کی روح میں پنجے گاڑے تھے، یوں کہ وہ اسے دل و جان سے الگ کرنے کی کوشش کرتا تو خود مر جاتا، اور یہ راز یقیناً وہ بھی جان گئی تھی، اللہ جانے کب۔ شاید اس رات جب احرار نے اسے محبت کی دیوی بنا کر ساری رات اس پر اپنی محبت کی برسات کی تھی، اس کی روح کی چادر بنا تھا۔ بڑی چالاک تھی، کل آ کر احرار سے اس کے تمام داؤ پوچھ گئی تھی، اسے اس کے کھیل میں شہ مات دینے۔ عجب دشمن جاں ہے کہ وار سے پہلے وہ مجھ سے میرے بچاؤ کی چال پوچھتا۔ وہ جان گئی تھی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، کسی صورت نہیں۔ وہ احرار مبشر نورزئی کی کمزوری جاننے آئی تھی جو وہ خود تھی، سو وہ جان گئی تھی۔ واقعی اس کا وار بڑا کاری ثابت ہوا تھا۔ وہ احرار مبشر نورزئی کو آسمان سے زمین پر اس کے قدموں میں پٹک گیا تھا، اس کی روح کے بقیے ادھڑ گیا تھا۔ وہ یوں اندھے منہ گرا تھا کہ سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ وہ اسے بار بار فون ملا رہا تھا، مگر اسے پتا چلا تھا وہ اپنا فون نذر آتش کر چکی ہے۔ جب برداشت کی ہر حد پار ہوئی تو وہ ان کی حویلی چلا آیا، جہاں اس کے سینے پر بندوقیں تان لی گئی تھیں، مگر اسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ مجھے نبیہہ سے ملنا ہے، یہ ڈرامہ بند کرو اور مجھے میری بیوی سے ملنے دو، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ کون سی بیوی؟ وہ جس کو زمانے بھر میں رسوا کر چکے ہو؟ عتیقہ نے روتے ہوئے اس پتھر سے سر پھوڑا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا۔ کم از کم تمہارے منہ سے تو میں رسوائی اور بے عزتی کا کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس نے سرد لہجے میں کہتے اپنے قدم آگے گڑھائے۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، عتیقہ نے کہا تو کمرے کے باہر اس کے قدم جم گئے۔ کمرے کے دروازے کی چابی 2 کنڈی لگا رکھی ہے، عتیقہ نے بتایا، کیونکہ وہ لوگ خود ہر حربہ آزما چکے۔ میں یہ دروازہ توڑ دوں گا، وہ دھاڑا تھا۔ بکواس بند کرو احرار مبشر، اس تک جانے والے ہر دروازے کو خود اپنے ہاتھوں سے بند کر کے اب کون سے دروازے توڑو گے؟ وہ کہتی وہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے نبیہہ کو بہت آوازیں دی، مگر وہ کان لپیٹے جانے کون سی بھول بھلائیوں میں گم ہو چکی تھی کہ اس کی ایک بھی پکار کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ نامراد واپس لوٹ آیا۔ اس نے کہا تھا وہ اس کا پلٹ وار برداشت نہیں کر پائے گا، وہ واقعی نہیں کر پا رہا تھا۔ نبیہہ احرار مبشر نے اس کھیل میں احرار مبشر نورزئی کو شہمات دی تھی۔ اس نے سفید فراک اور ٹراؤزر کے اوپر سفید چادر اوڑھی تھی۔ وہ شاید دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ دنیا سے جاتے وقت اس کا دامن صاف شفاف ہے، اس پر کوئی داغ نہیں۔ اس کا پورا خاندان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی ماں اور بہن پر بار بار غشی تاری ہو رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں خشک تھیں اور پتلیاں ساکت۔ جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔
یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ وہ دھیمے مگر مضبوط قدم اٹھاتی سر اٹھا کر جرگے میں آئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے تختہ دار پر کھینچنا تھا، وہ سر کے بل چلی آئی۔ وہ کلمہ طیبہ کا مسلسل ورد کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کوئی اس پر بندوق تانتا، احرار مبشر نورزئی نے لال انگارہ زخمی نگاہیں اٹھا کر اس پاکیزگی کی بے جان سی مورت کو دیکھا اور اس کے قریب آ کر اس کی ڈھال بن گیا۔ میری بیوی پاک دامن ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، میں اس کی پاک دامنی کا گواہ ہوں اور کلمہ پڑھ کر گواہی دیتا ہوں کہ یہ باکردار اور پاکیزہ ہے۔ وہی مقام، وہی جگہ، وہی جرگہ اور وہی لوگ پھٹی پھٹی نگاہیں لیے دم سادے احرار مبشر نورزئی کی گواہی سن رہے تھے، جو اس دن چیخ چیخ کر اپنے لیے انصاف مانگ رہا تھا۔ احرار مبشر نورزئی کے اپنے خاندان کے جیسے ہوش پوش اڑ گئے تھے۔ وہ احرار مبشر نورزئی کو اپنے کہے سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہلتا تھا، جو کسی کے سامنے جھکتا نہ تھا۔ وہ عشق کی کون سی انتہا پر پہنچ چکا تھا کہ جانتے بوجھتے یہ اعتراف کرتے اپنی اور خاندان کی اس قدر بے عزتی کروا رہا تھا۔ اس کے خاندان کا سرا اس کی حرکت سے شرم سے جھک چکا تھا۔ نورزئی خاندان کی روحیں تک تڑپ اٹھی تھی یہ جان کر کہ وہ انہی کے خون اور نسل کو گالی دے رہا تھا۔ یہ کیا بکواس ہے، کیا مذاق ہے نورزئی؟ اس دن تم نے اپنی بیوی پر الزام عائد کیا اور آج خود ہی اس کی گواہی دے رہے ہو۔ آخر کیوں؟ جرگے کو مذاق سمجھ رکھا ہے کیا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ خانزادوں سے اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے وہ اب تمام جرگے کے سامنے اپنی پوری پلاننگ اور سازش خود ہی بے نقاب کر رہا تھا۔ میں نے اس پر بہتان لگایا تو اس نے میرے غصے اور ضد میں یہاں الٹا سیدھا اعتراف جرم کیا۔ اس کا یہ یہاں نام لے رہی وہ شخص اس کے حمل ٹھہرنے سے تقریباً 1 ماہ پہلے ہی مر گیا تھا۔ یہ رہا اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ۔ احرار مبشر نے اپنی جیب سے ایک اینولپ نکال کر وہاں پڑے میز پر رکھا۔ عتیقہ خانزادہ بتائے گی اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے کہا تو عتیقہ نے بھی پورے جرگے کے سامنے اپنے جرم کا اعتراف کرتے گڑ گڑا کر سب سے معافی مانگی۔ یہ میرا بچہ ہے، میرا جائز اور حلال خون۔ میری بیوی نے کچھ نہیں کیا۔ یونیورسٹی میں اور شہر میں ہر قدم پر میں اس کے ساتھ تھا، جو کیا میں نے کیا۔ بہت خوب، یہ تم 2 خاندانوں کا آپس کا جھگڑا تھا جسے مل بیٹھ کر سلجھا لیتے، جرگے کا وقت کیوں برباد کیا؟ خانزادوں نے نورزئی خاندان کے عزت اچھالی اور نورزئی نے خانزادوں کی۔ حساب برابر ہوا؟ نہیں، حساب برابر نہیں ہوا۔ وہ جو کسی سبق روح چشمے کی طرح خاموش اور پرسکون تھی، ان ظالم الفاظ پر بپھر گئی۔ میری بہن نے گناہ کیا، نورزئی خاندان کی بیٹی مر گئی، لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا؟ جتنی میشا خانزادہ میں غیرت تھی کہ اپنی بدنامی پر مر ہی گئی، کیا اتنی غیرت مجھ میں نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اب اس جرگے سے مجھے اپنے لیے انصاف چاہیے۔ میں حرام موت نہیں مروں گی، لیکن یہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یا تو پورا کیا جائے یا مجھے احرار مبشر نورزئی سے طلاق دلوائی جائے۔ وہ چیخ پڑی۔ جرگے میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا، جبکہ وہ لہو چھلکاتی نگاہیں لیے اس کی جانب پلٹا۔ نورزئی خاندان میں طلاقیں نہیں ہوتی نبیہ احرار، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ نورزئی خاندان کی ماں بیٹیاں یوں جرگے میں سر عام برہنہ بھی نہیں کی گئیں۔ جب وہ تماشا پہلی مرتبہ ہو سکتا ہے تو طلاق بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے سرد و سپاٹ لہجے میں سمجھوتے کی سی بھی گنجائش نہیں تھی۔ وہ احرار کی جانب دیکھ رہی تھی، مطلب اس پر نفرت کی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں تھا۔ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی۔ وہ پھٹ پڑا، عجیب جھنجھلاہٹ تھی، دل کیا اس کو جھنجھوڑ ڈالے اور کہے مجھ سے بات کرو، کیوں نہیں کرتی؟ مجھے ابھی اسی وقت مشروط سائن شدہ طلاق نامہ چاہیے جس پر لکھا ہو پیدائش کے فوراً بعد طلاق رونما ہو جائے گی۔ وہ اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جرگے کے بزرگوں کے سامنے اپنے 2 مطالبات رکھ چکی تھی، یا اسے مار دیا جائے یا اس شخص سے آزادی دلائی جائے۔ اور قضی بھلا ناحق قتل کیوں کرتے پھرتے؟ اور رہی بات طلاق کی تو یہاں حسب روایت عورت کی بات کو معمولی سی اہمیت بھی حاصل نہیں تھی جو وہ فوری نبیہ کے حق میں فیصلہ سنا دیتے۔ بس بہت ہو گیا، آخر یہ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ میں پوچھتا ہوں کہ کیا جرگے کا مقصد اس طرح کے گھریلو جھگڑے اور معاملات سلجھانا رہ گیا ہے؟ احرار مبشر نورزئی اور حاکم خانزادہ نبیہہ کے والد یہ خالص گھریلو جھگڑا اپنے گھروں میں بیٹھ کر سلجھائیں، آپس میں جو معافی تلافی کرنی ہے کر لیں،
صرف بچی کی خاطر ایک آخری مرتبہ یہ جرگہ کل بھی بیٹھے گا۔ اگر کل بھی بچی یہاں جرگے میں حاضر ہو کر اپنی طلاق کا مطالبہ دوبارہ دہراتی ہے تو تہمت لگانے کی پاداش میں احرار مبشر نورزئی کو ہر قیمت پر اپنی بیوی کو مشروط سائن شدہ طلاق نامہ دینا پڑے گا۔ جرگے نے اپنا فیصلہ سنا کر احرار مبشر کے سر پر حویلی کی چھت گرائی تھی۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ یوں ہی بے تاثر چہرہ لیے وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی جب احرار نے اس کی کلائی تھامی، مگر نبیہہ نے تیزی سے اپنا بازو کھینچ کر اس کی یہ کوشش ناکام بنا دی۔ میں تمہیں کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، وہ غرایا، مگر وہ انسنی کیے بغیر اس سے کلام کیے وہاں سے تیزی سے نکل گئی۔ پیچھے احرار کے باپ دادا اور نبیہہ کے دادا والد اور شاہ میر خانزادہ رہ گئے تھے۔ وہ حاکم خانزادہ کی جانب پلٹا، آپ لوگ بھی یہی چاہتے ہیں جو آپ کی بیٹی چاہتی ہے؟ اپنی بیٹی کے لیے طلاق چاہیے آپ لوگوں کو؟ ازدھوں سے پھنکار لیے وہ اب ان سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ہم اب بھی ہمیشہ کے لیے دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے جو بھرے ہجوم میں ہماری بیٹی پر بہتان لگا کر گناہ کیا تھا اس کا مداوع کرتے ہوئے بھری محفل میں اسے پاک دامن ثابت کیا، اسی لیے ہم یہ رشتہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی تم اس کے بچے کے باپ ہو۔ حاکم خانزادہ نے حسب روایت داماد کے حق میں ہی فیصلہ لیا۔ تو ٹھیک ہے، کل میری بیوی جرگے میں نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ مجھے رخصتی چاہیے کل ہی۔ وہ کیسے ہوگی میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ اس نے پل بھر میں فیصلہ کیا تھا جس پر سب نے اتفاق کیا، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک جیتی جاگتی لڑکی کے لیے فیصلہ لے رہے ہیں۔ وہ کوئی کھلونا، یہ بے جان گڑیا نہیں جسے وہ لوگ جہاں چاہیں گے موڑ دیں گے، لیکن یہاں یہ روایتی مرد خود کو ناخدا سمجھتے یوں ہی فیصلہ لیا کرتے تھے جیسے اب آپس میں سارا معاملہ طے کیے بیٹھے تھے۔ وہ آج پھر ساری رات تلاوت کرتی رہی، سو نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند کی جانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند طلاق ہے، مگر وہ مجبور تھی، کم از کم اس پر صبر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اب اس شخص کے ساتھ کسی صورت نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے اسے ہر قیمت پر صبح جرگے میں اپنے لیے فیصلہ لینا تھا۔ وہ کئی راتوں کی بے آرام تھی، آج بھی نہیں سو پائی۔ اس کی صحت دن بدن گر رہی تھی۔ باہر کیا ہو رہا تھا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے تو یہ بھی پتہ نہیں تھا باہر حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے اور تیاریوں کا ایک ہنگامہ برپا ہے۔ صبح وہ اپنے کمرے میں جرگے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اس کی بہن عتیقہ اس کے لیے ناشتہ لے کر آئی۔ اس نے کئی دن سے ڈھنگ سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا، اسی لیے عتیقہ آج خود اس کے کمرے میں آئی تھی۔ وہ جو الماری سے چادر نکال رہی تھی اس کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ نبیہہ نے بے تاثر چہرہ لیے سوالیہ نگاہوں سے اپنی بہن کو دیکھا جو جب سے واپس آئی تھی اس سے نگاہیں نہیں ملاتی۔ آج میں بچپن کی طرح اپنے ہاتھوں سے تمہیں ناشتہ کرواؤں گی، عتیقہ نے کہتے پراٹھے کا نوالا بنا کر اس کے منہ کے آگے کیا جو اس نے چپ چاپ کھا لیا۔ آدھا پراٹھا کھا کر ہی وہ برے برے منہ بنانے لگی۔ دل خراب ہو رہا ہے آپی، نبیہہ نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ اچھا پھر یہ فروٹ کھا لو تھوڑا۔ اس کے نانا کرتے عتیقہ نے پچکارتے اسے تھوڑا سا فروٹ کھلا کر دودھ کا گلاس پلا کر ہی دم لیا۔ اسے نہیں معلوم تھا دودھ میں ماہر گائناکالوجسٹ کی تجویز کردہ سکون آور دوا ہے۔ عتیقہ اس کے پاس بیٹھی اس کا سر اپنی گود میں رکھے دباتی رہی۔ تھوڑی دیر میں اسے کافی دنوں بعد ایک زوردار جمائی آئی۔ آپی مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے معصومیت سے کہا۔ عتیقہ نے جھک کر نمی لیے اس کی معصومیت بھری آنکھیں چوم لی۔ آرام کرو گڑیا، یہ آرام اور اچھی خوراک تمہارے لیے کتنی ضروری ہے تم نہیں جانتی۔ عتیقہ نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ وہ خود بانجھ تھی جو کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، شاید قدرت کا یہی انصاف تھا، ایک قاتلہ ماں کیسے بن سکتی تھی۔ وہ جلد ہی گہری نیند سو گئی۔ عتیقہ اور ماں نے آنسو بہاتے ہوئے اسے دلہن کا لباس اور زیور پہنا کر اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ ماں اس کا معصوم چہرہ چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ کیسی بدقسمت دلہن تھی جو اپنی رخصتی کے وقت ہوش میں ہی نہیں، کہ وہ سب جانتے تھے اس کے ہوش میں کم از کم یہ رخصتی ممکن نہیں۔ یہ ان مردوں کے معاشرے کا کیسا ظلم بھرا فیصلہ تھا جو انہوں نے اس معصوم پر مسلط کر دیا تھا کہ اسے ہر قیمت پر اپنے حقدار تک پہنچنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی بدقسمتی تو یہی تھی کہ اس کے حقدار بدل چکے تھے، کہ وہ بڑی شان سے خانزادہ حویلی داخل ہوا تھا، بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو کر سب کے سامنے اسے اپنی باہوں میں بھر کر لے گیا تھا کہ کوئی اسے اف تک نہ بول پایا۔ یوں تو اس دعوت میں پورا گاؤں مدعو تھا، مگر زنان خانے کی جانب آنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، نہ دلہن کو کسی کو دکھایا گیا۔ احرار مبشر زنان خانے تک اپنی کار لایا، اپنی باہوں میں موجود اس نرم و نازک وجود کو آہستگی سے اپنی گاڑی میں ڈال کر وہ اطمینان سے وہاں سے گاڑی نکال لایا تھا۔
کافی دنوں کے بعد وہ کافی گہری نیند میں تھی۔ احرار نے اسے اپنی باہوں میں یوں بھرا تھا جیسے وہ کوئی قیمتی متاع ہو یا اس کی زندگی بھر کا کوئی بے تحاشا قیمتی سرمایہ۔ احرار نے اسے لا کر پھولوں سے بنی مسحری کے بیچ بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ وہ اس وقت سرخ عروسی لباس میں تھی، سونے کے زیورات سے لدی پھندی۔ میک اپ کے نام پر آج پھر صرف لپسٹک لبوں پر لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت بے اختیار ہوا تھا اور انتہائی نرمی سے اسے چھو لیا۔ اس کے چہرے کے نقوش اپنے لبوں سے چھوتا وہ رو دیا تھا۔ میری زخمی شیرنی، جانتا ہوں ہوش میں ہوگی تو اپنے اس دیوانے کو اپنا سایہ تک نہ چھونے دوگی، اسی لیے تھوڑی سی چیٹنگ سہی۔ وہ اس کی چھوٹی سی ناک میں ہیرے کی لونگ پر اپنے لب رکھتے آہستگی سے بولا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتا اس سے دور ہٹا، جانتا تھا اسے کہ معاملے میں کتنا جنونی اور بے لگام ہے۔ یوں ہی اس کے قریب رہا تو خود پر سے اختیار کھو دے گا۔ وہ خود اس وقت رائل بلو شیروانی میں بے تحاشا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نیلی شیروانی اتار کر اس نے الماری میں رکھی تھی اور نیچے سفید سوٹ کے کف کونیوں تک فولڈ کرتا وہ واش روم گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا باہر نکلا تو وہ نیند سے بیدار ہوتی دھیمے سے کسمسا رہی تھی۔ احرار مبشر کا دل پسلیوں سے ٹکرایا، جان لبوں پر آ گئی۔ اتنا بڑا قدم اٹھا تو لیا تھا، اب اس کا کیا رد عمل آنا تھا وہ سوچ کر رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ نبیہا نے نرمی سے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ کافی دیر تو وہ سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ آیا وہ نیند میں ہی ہے یا بیدار ہو چکی۔ جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو نبیہا کی آنکھوں کے سامنے پوری دنیا گھوم گئی۔ شک کی تصدیق اس وقت ہوئی جب وہ قابل نفرت شخص اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ نبیہا کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، تڑپ کر اس کانٹوں بھرے بستر سے اٹھی۔ نبیہا نے اپنا چکراتا سر تھاما تھا، اسے تو جرگے میں جانا تھا، تو کیا وہ شخص ایک مرتبہ پھر اس کے ارادوں پر شب خون مارتا اسے یہاں اٹھا لایا تھا؟ اس کے جسم پر عروسی لباس تھا، اس کے وجود پر زیورات تھے جنہیں وہ اب ہذیانی سی ہوتی آہستہ آہستہ اپنے جسم سے کسی اچھوت کی طرح نوچ رہی تھی۔ اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر پڑا جگ اور گلاس ایک دھماکے سے زمین بوس کیا تھا، اور اب وہ مسیری کے پھول نوچ رہی تھی، جبکہ احرار مبشر سانس حلق میں اٹکائے اس کا رد عمل دیکھ رہا تھا۔ احرار نے اتنے دنوں سے اس کی آنکھ میں ایک آنسو تک نہ دیکھا تھا، لیکن اب وہ چیخ چیخ کر روتی پورا سجا سجایا کمرہ تہز نہز کر رہی تھی۔ جب کچھ نہ سوچا تو زمین پر پڑے ٹوٹے جگ کے شیشے کی جانب لپکی، کانچ کو اٹھایا اور اپنی کلائی پر رکھا۔ احرار بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچا تھا اور اس کی کلائی اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ لی۔ ہاتھ مت لگانا! وہ یوں چیخی کہ حلق میں خراشیں تک پڑ گئیں۔ احرار مبشر نے فوراً اس کی کلائی چھوڑ دی۔ نہیں لگاؤں گا، اگر چاہتی ہو تو تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں تو خود کو اور میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی تم، احرار نے سنجیدگی مگر نرمی سے کہا تھا۔ تب وہ پاگلوں کی طرح ہنس دی، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر استہزائیہ ہنسی۔ احرار جانتا تھا وہ اسے اس وقت کیا طعنہ مارے گی۔ تمہارا بچہ؟ وہ ہنسے گئی۔ احرار مبشر نور زئی نے اپنے لب بری طرح بھینچے تھے۔ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اللہ جانے کس کا۔ اس سے پہلے وہ اپنے لبوں سے کوئی انہونی نکالتی، احرار نے اس کی پچھلی گردن پر ہاتھ جما کر ایک ہاتھ اس کے لبوں پر جمایا۔ شش! بالکل چپ! کوئی برا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالو گی تم، اس نے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا۔ دور ہٹو! وہ ایک مرتبہ پھر چلائی اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مجھے جرگے میں جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے، ہٹو سامنے سے! وہ چلائی۔ تمہارے گھر والوں نے ہی تمہیں میرے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کیا، اب وہاں جا کر کیا کرو گی؟ وہ پھر تمہیں ادھر ہی بھیجیں گے میرے پاس۔ وہ جانتا تھا وہ اس کی ہر آس امید توڑ آئے، لیکن اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے یہ کرنا ہی تھا۔ یہ جھوٹ ہے! وہ تڑپ اٹھی، یوں لگا کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلا گیا ہو۔ کیا اس کے گھر والے اتنے بھیس اور بےغیرت تھے کہ اسے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا جو زمانے بھر میں ان کی رسوائی کا سبب بنا؟ کیا وہ اتنی گئی گزری اور گری پڑی ہو گئی تھی کہ اس کے سگے خون کے رشتوں نے اس سے اپنی یوں جان چھڑائی تھی؟ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اپنا سینہ بری طرح مسلتے وہ اچھے سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ احرار کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ نبیہا، کیا ہو رہا ہے تم؟ شٹ! اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی جب وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔
احرار مبشر نے اسے بیڈ پر لٹا کر جلدی سے ڈاکٹر کو فون کیا اور ملازمہ کو بول کر سارا کمرہ صاف کروایا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس کے ہاتھ پر کنولا لگا ہوا تھا، مطلب رات اسے ڈرپ لگی ہوگی۔ وہ اپنا بھاری سر تھامے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہ اس دن کی اپنی قسمت سے لڑتی، نہ تھکی، نہ جھکی اور نہ ٹوٹی تھی، کیونکہ اسے لگا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے اپنے اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ لیکن اب اس کی یہ خام خیالی ثابت ہوئی تھی کہ انہوں نے تو اسے یہاں بھیج کر پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سارا کیا کرایا احرار مبشر نورزئی کا ہے۔ اس نے ہی ان کے لاکھ تڑپنے کے باوجود ان کو منع کر رکھا ہے کہ اس کے سنبھلنے تک وہ اس سے نہ ملے۔ وہ پھر سے بے آواز تڑپ تڑپ کر رو دی۔ کیا بے بسی اور لاچاری تھی کہ وہ اپنے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ تک نہ کر پائی۔ وہ یوں ہی آنسو بہاتی رہی جب کمرے کا دروازہ کھول کر احرار کی ماں اور چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی ماں کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ نبیہہ نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ شاکرہ بیگم نے اس کے سامنے ٹرے رکھی۔ جب وہ 14-15 سالہ بچی جو کہ احرار کی بہن تھی اس کے گلے سے جھول گئی تو نبیہہ اس عجیب سی صورتحال سے بری طرح بوکھلائی۔ خنسا، سنبھل کر بیٹا، بھابھی کی طبیعت پہلے ہی ناساز ہے۔ شاکرہ نے اپنی بیٹی کو گھر کا تھا جو اب نبیہہ کے قریب بیٹھ کر بڑے شوق سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاکرہ نے تھوڑی آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ سے نوالا بنایا۔ مورے، میں سچ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ بھابھی کب ہمارے گڈے کو لے کر آئیں گی؟ سب سے پہلے میں اسے گود میں اٹھاؤں گی۔ آپ سب کو سمجھا دیں، نہیں تو میں رو رو کر پوری حویلی سر پر اٹھا لوں گی۔ وہ سبز آنکھوں والی چھوٹی بچی اب ہاتھ بڑھا کر نبیہہ کے ناک میں موجود وہ چھوٹی سی لونگ اپنے ہاتھ سے چھو رہی تھی۔ احرار کی ماں نے نوالا اس کے لبوں کے آگے بڑھایا تو ناچار اسے وہ نوالا کھانا پڑا۔ بھابھی، میں سچ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ وہ پرشوق نگاہوں سے دیکھتی پوری طرح نبیہہ کی جانب متوجہ تھی۔ دل میں اتنی بھڑاس ہونے کے باوجود جانے کیوں وہ اس چھوٹی سی بچی کا منہ نہیں جھاڑ سکی، اسی لیے آہستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ خنسا کی تو عادت تھی پٹر پٹر بولنے کی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ شاکرہ خاتون جس مقصد سے اسے یہاں لے کر آئی تھی وہ پورا ہو چکا تھا۔ نبیہہ نے اس کی باتوں میں الجھ کر اچھے سے ناشتہ کر لیا تھا۔ اتنے میں ہلکی سی دستک کے ساتھ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ پتہ ہے کیا بھابھی، جب سے لالا آپ کو لے کر آئے ہیں نا، لالا نے ایک مرتبہ بھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ میں موبائل پر کارٹون دیکھتی ہوں تو لالا مجھے بہت ڈانٹتے تھے، لیکن اب کل سے میں موبائل پر گانے بھی سن رہی ہوں لیکن لالا نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں ڈانٹا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو خنسا بڑی رازداری سے اسے بتا رہی تھی جسے وہ توجہ سے سن رہی تھی۔ اسے اندر آتا دیکھ اپنے خول میں سمٹ گئی۔ آ گیا میرا پتر، تیرے لیے ناشتہ ادھر ہی بھیجوں یا رسوئی میں آ کر کھا لے گا؟ ادھر ہی بھیج دیں، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنی ویسٹ کوٹ اتاری۔ لالا، بھابھی مجھے بہت پسند ہیں، کیا میں انہیں اپنے کمرے میں لے جاؤں، اپنے کھلونے اور گڑیا دکھاؤں گی؟ بالکل نہیں، پہلے ہی اس کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے، احرار نے سخت سے لہجے میں کہا تو خنسا منہ بسور کر رہ گئی۔ خنسا، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ اس ناقابل قبول شخصی موجودگی اپنے آس پاس برداشت کرنے سے اچھا تھا وہ اس زندان سے بچ نکلنے کو کوئی زیادہ راہ ڈھونڈ لیتی۔ تبھی بستر سے اٹھی تھی۔ اس کی بات پر خنسا خوشی سے اچھل پڑی جبکہ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ ابھی تک اسی عروسی لباس میں تھی جو اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ خنسا، بھابھی کو کپڑے نکال کر دو۔ اس کی الجھن سمجھ کر شاکرہ خاتون نے جلدی سے بیٹی کو کہا تو خنسا نے آگے بڑھ کر الماری سے اسے کپڑے نکال کر دیے۔ اگلے ہفتے بہت بڑے پیمانے پر ان کے ولیمے کی تقریب ہوئی تھی۔ جانے کون سا لحاظ منہ مار گیا تھا کہ وہ بے جان سی گڑیا کی مانند دلہن بنی زنان خانے میں لیے دیے انداز میں بیٹھی۔ وہ سب برداشت کرتی رہی۔ اس تقریب میں اس کے تمام گھر والوں نے بھی شرکت کی تھی، لیکن اس نے ماں سمیت گھر کے کسی فرد سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر بالکل بات نہیں کی۔ نبیہہ نے پوری طرح اس سے لا تعلقی اختیار کیے رکھی ہوئی، یوں کہ وہ اس کی توجہ تو کیا بے رخی کے لیے ترستا رہا۔ اس نے اپنا منہ مستقل ٹھکانہ جیسے خنسا اور شاکرہ خاتون کے کمروں کو بنا لیا۔ بس رات کو ناچار اسے اس زندان میں جا کر سونا پڑتا۔ وہ اس سے کبھی ہم کلام تک نہ ہوئی تھی۔ وہ اس کی توجہ پانے کو ہر حربہ ہر گر آزما چکا تھا مگر وہ پتھر سے موم نہ ہوئی۔ دن مہینوں میں بدل گئے مگر اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ احرار مبشر نورزئی ان مہینوں میں اس کی قدموں کی دھول بنتے خاک میں خاک ہو گیا تھا۔ اس کے چھوٹے سے چھوٹا کام خود کرتا، ہر وقت ہر روز اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کرتا۔
ہر روز اس سے معافی مانگتا، ہر روز اس پتھر سے سر پھوڑتا، لیکن وہ پتھر کی مورت تھی جو باتوں یا الفاظ سے پگھلتی ہی نہ تھی۔ پھر ایک دن یہ چپ کا روزہ ٹوٹا۔ خنسا 4-5 دن سے بجھی بجھی سی تھی۔ نبیہہ نے دوست بن کر کریدا تو جو اس نے بتایا نبیہہ کے سر پر طوفان ٹوٹ پڑا۔ اسے اسی حویلی میں کوئی اپنا ہراس کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں تھا جب وہ آگ کا بھانبڑ بنی اس کے سر پر موجود تھی۔ تم احرار مبشر نورزئی، تم اتنے بغیرت کیسے ہو سکتے ہو کہ تمہاری حویلی میں تمہارا ہی کوئی اپنا تمہاری چھوٹی سی معصوم بہن کو ہراس کر رہا ہے، اور تم پوری طرح بے خبر ہو؟ بیوی کی عزت و ناموس کی تو حفاظت کر نہ سکے، اب بہن کی بھی حفاظت نہیں ہوتی؟ تو ہے تم جیسے محافظ پر۔ اتنے مہینوں بعد جب وہ بولی تو پھٹ پڑی، جبکہ احرار مبشر نورزئی کے کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ وہ اٹھ کر انتہائی جنون بھرے انداز میں اس تک آیا اور اس کو بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ کون ہے وہ؟ نام بتاؤ۔ وہ جانتا تھا اگر وہ بات کر رہی ہے تو ساری بات کا علم ہوگا۔ نبیہہ نے اس شخص کا نام بتایا جو اس کے باپ کا دور کا کزن تھا۔ مجھے اس گھناؤنے آدمی کے ہاتھ دھڑ سے الگ چاہیے، سمجھے؟ وہ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑ گئی تھی، جبکہ احرار کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اگلے دن ہی نبیہہ کو پتہ چلا اس درندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس حادثے میں ضائع ہو گئے۔ نبیہہ نے خنسا کو سنبھال لیا تھا اور اسے پوری طرح یقین دلایا کہ اس کے ہوتے ہوئے اب اسے کوئی پریشان نہیں کرے گا۔ وہ پھر بھی خوفزدہ نبیہہ کو اپنے پاس سلانے لگی تھی۔ آج اس کی طبیعت صبح سے ہی خراب تھی اور اب رات کے 1 بج رہا تھا، وہ تکلیف سے مر ہی جائے گی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خنسا گہری نیند میں تھی۔ اس نے 2-3 آوازیں دی مگر وہ اٹھی نہیں۔ تب وہ آہستگی سے اٹھی تھی، بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر وہ اپنے کمرے تک پہنچی۔ اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ دیوانہ شخص جانے کون سی آس امید میں وہ دروازہ روز کھلا چھوڑ دیتا، شاید اس آس میں کہ کوئی معجزہ ہو جائے اور وہ دشمن جان چل کر اس تک آ جائے۔ وہ معجزہ رونما ہو چکا تھا، تکلیف سے دوہری ہوتی وہ اس تک پہنچی۔ احرار! گھٹی گھٹی آواز میں اسے پکارا۔ کوکھ میں پلنے والی معصوم جان کا خیال نہ ہوتا تو اپنی جان کے لیے تو وہ کبھی بھی نہ پکارتی۔ جب وہ اٹھا نہیں تو نبیہہ نے آہستگی سے اس کا کندھا ہلایا۔ احرار! ایک مسیحائی بھرا لمس اپنے کندھے پر محسوس کر کے وہ گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہ دوہری ہوتی لڑکھڑا کر بیڈ پر گری۔ نبیہہ میری جان! وہ تڑپ کر تیزی سے اٹھا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ نبیہہ نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نبیہہ کا دل کیا اس پاگل آدمی کا سر پھوڑ دے۔ میرا سر ہوا ہے، جا کر مورے کو بلائیں، وہ چلا اٹھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکلا اور باہر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ نبیہہ سے زیادہ اسے شور مچاتے دیکھ اس کے دادا نے اسے اچھی خاصی درے فٹ کی تھی۔ وہ لوگ اسے ہاسپٹل لائے۔ نبیہہ نے 2 جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک سبز آنکھوں والا بیٹا اور ہری کانچ سی آنکھوں والی بیٹی۔ نورزئی خاندان میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور مصروف سے انداز میں بچوں کے کپڑے تہہ لگا کر ٹوکری میں رکھنے لگی۔ احرار بیڈ پر لیٹا تھا۔ بچے 15 ماہ کے ہو گئے تھے۔ ایک اس کے سینے پر بیٹھا اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے اس کے شرٹ کے بٹن پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بیٹی تکیے پر بیٹھی اپنے باپ کا سر سہلاتی کبھی ماتھے پر اپنا چھوٹا سا منہ گرا کر اسے چوم رہی تھی۔ احرار نے کنکھیوں سے اس ظالم جادوگرنی کو دیکھا جو آج بھی اس سے اتنی ہی دور تھی جیسے ندی کے 2 کنارے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہوتے ہیں۔ انکل، آنٹی، لوگ جا چکے ہیں، احرار نے نرمی سے اس سے پوچھا تھا، کیونکہ آج بچوں کا عقیقہ کیا گیا تھا، اسی لیے پورے خاندان کی دعوت تھی۔ جی جا چکے ہیں، آپ کو کوئی کام تھا؟ وہی صدا کا اجنبیت لیے ہوئے لہجہ احرار کو تکلیف سے دوچار کر گیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ہی خنسا اور شاکرہ خاتون آ کر بچوں کو اپنے پاس لے گئیں۔ اکثر بچے رات کو ان کے پاس ہی ہوتے تھے۔ پیچھے وہ تنہا رہ گئے۔ وہ آج بڑے عرصے بعد اپنے بچوں کی خاطر یوں کیل کانٹوں سے لیس ہوئی تھی۔ سرخ روایتی فراک میں ہلکا پھلکا زیور اور میک اپ میں وہ آج اس کے دل و جاں پر بجلیاں سی گرا گئی۔ وہ اب بڑے اطمینان سے بیڈ پر بیٹھی اپنے گھنے ڈارک براؤن بالوں کے بنے ہیئر سٹائل سے پنیں نکال رہی تھی۔ باہر دسمبر کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں پر نرم بوندیں گرتی ایک رومانوی سا ساز پیدا کر رہی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کرنے لگا مگر آج دل و جاں اٹھتے جواب، مہکتے جذبے آنکھیں موندنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تقریباً 2.25 سال ہو چکے تھے اسے صبر کرتے، حالانکہ وہ حاکم اور بااختیار تھا۔ عورت مانگتی ہے، مرد سرفراز کرتا ہے۔ مرد مانگا نہیں کرتا، چھین لیا کرتا ہے۔
لیکن جیسے اس نے اپنی محبت اور سچے جذبوں کی تذلیل کی تھی، اب اس نے چھیننے کے بجائے صبر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ وہ مزید اسے خود سے بدظن نہیں کر سکتا تھا، خود کو اس پر مسلط کر کے اسے خود سے نفرت کرنے کی ایک اور وجہ نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے پھر سے پانا چاہتا تھا، مگر اس کے دل و دماغ اور تمام تر احساسات کی رضامندی کے ساتھ۔ اسی لیے 2 سال سے صبر کر رہا تھا، لیکن کب تک؟ وہ کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا کہ انگ انگ جیسے بھٹی میں تپنے لگا۔ نبیہا نے ذرا سا مڑ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ کون سا بچی تھی جو اس کی آنکھوں کی لپک اور جسم و جاں کے پرزور تقاضے سمجھ نہ پا رہی تھی؟ ادھر جب جذبات کی انتہائی عروج پر پہنچی تو وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ دل و جاں یوں سلگ اٹھے تھے کہ اب کمرے میں موجود رہنا ممکن نہ رہا۔ وہ اٹھ کر باہر ٹیرس پر چلا آیا، کین کی کرسی پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائی۔ جسم پر پڑتی ہلکی بارش اور خوشگوار ٹھنڈی ہوا نے تپتے دہکتے جذبات پر پھوار سی برسا دی۔ نبیہا نے اس کی حالت دیکھی اور خود کو ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے پایا۔ اس نے اپنی ہر غلطی، اپنے ہر گناہ کا مداوع کیا تھا۔ وہ 2 سال سے ایڑیاں رگڑتے اسے معافی کا طلبگار تھا، اپنے رب کے حضور بھی سچی توبہ کر چکا تھا، لیکن پھر بھی نبیہا کا پتھر دل نہیں پگھلا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی وہ باامر مجبوراً صرف اسی وجہ سے اس سے ہم کلام ہو جایا کرتی تھی کہ وہ اس کے بچوں کا باپ ہے۔ مگر کل ماضی میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب احرار مبشر نبیہا احرار کے صبر سے بری طرح خوفزدہ ہوا تھا، اور آج کی رات وہ رات تھی جب نبیہا احرار مبشر کے صبر سے بری طرح خوف کھا چکی تھی۔ وہ کیا کرتی اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اور اس رب کریم نے ہی شوہر کا وہ مقام رکھا تھا کہ شوہر کو ناراض کرتی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کون سا راضی رہنا تھا۔ ہاں، وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے اسے اپنی ضد اور انا کا عالم اب توڑنا تھا۔ آخر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ وہ ٹیرس میں آئی اور پھنکار کر کہتی اس پر چڑھ دوڑی۔ سگریٹ پھونکتے اس نے سرخ خمار آلود نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جو جب سے اس کے صبر کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی۔ جو بھی تکلیف تم اچھی طرح جانتی ہو کیا ہے، اور اس کا علاج بھی صرف تمہارے پاس ہے، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ جذبات لہجے سے چیخ چیخ کر اپنی بے تابیوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ نبیہا اس کے لہجے سے اندر تک ہل گئی تھی۔ تو جہاں ہر معاملے میں زبردستی اور دھوس دھاندلی سے کام لیا ہے، اب بھی کر گزرے جو کرنا ہے، میں روک سکتی ہوں آپ کو؟ وہ چٹک پڑی جبکہ وہ اس کی جانب دیکھ کر رہ گیا۔ میں محض لمحاتی تسکین نہیں چاہتا نبیہا، تم نے محبت کی، میں نے بھی محبت کی ہے، اسی لیے تمہیں تمہاری اجازت دلی رضامندی سے چاہتا ہوں تاکہ میرے جذبے تشنہ نہ رہیں۔ بتاؤ، مجھے خود کو خود کی اجازت سے دے سکتی ہو؟ وہ اس کے سامنے 10 سوال دراز کرتا اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا، جبکہ اس کے طوفان مچاتے جذبوں کے آگے وہ خود میں سمٹ کر رہ گئی، پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ دل نے انکار کیا مگر دماغ نے پرزور حمایت کرتے اس کا ہاتھ احرار کے گرم ہاتھ میں تھما دیا۔ احرار نے اسے اپنے قریب کرتے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ آپ مجھے میری اجازت سے پا سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سسک پڑی، اس کے گرم آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہونے لگے۔ 2 سال کی ایڑیاں رگڑنے سے تمہیں تمہاری اجازت سے پا لیا ہے میری جان، اگلی کئی برسوں کی محنت سے تمہیں پھر سے خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا، اس نے کہتے اپنے تشنہ لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اس کے لمس کی مسیحائی نے نبیہا کو سکون پہنچایا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے معاملے میں بہت ضدی اور سرپھرا ثابت ہوا تھا۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پھر سے خود کو محبت کرنے پر مجبور کر دے گا تو وہ ایسا کر گزرے گا۔ رات بہت گہری تھی۔ احرار مبشر نور زئی کی محبت کی طرح، جس نے اپنی ثابت قدمی سے اپنی محبت کو اس کی اجازت سے خود میں سمیٹ لیا تھا۔